آج ہم جس واقعے کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو یقین اور دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک یتیم بچے کے سفر پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے اس کی ایک سچی پکار نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ ایک طرف بے رحم، سرد اور تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے، ایک ایسا موسم جس میں کوئی بھی فوراً پناہ ڈھونڈے، اور دوسری طرف اسی شدید طوفان کے بیچ ایک چھوٹا سا، کمزور اور تنہا بچہ بیٹھا رو رہا ہے۔ یہ جو ایک شدید تضاد ہے نا، یہ صرف باہر کے موسم کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بچے کے اندر چلنے والے جذباتی طوفان کو بھی دکھا رہا ہے۔ باہر کی یہ سردی دراصل ان حالات کی سختی کو ظاہر کر رہی ہے جس کا وہ معصوم اکیلا سامنا کر رہا ہے۔ اب اس منظر کو تھوڑا اور واضح کرتے ہیں۔ یہ کسی بڑے اور شور و غل والے شہر کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بالکل خاموش سا مقامی گاؤں ہے۔ اور یہ بچہ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ گاؤں کی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہے۔ یہ پرسکون اور مقدس جگہ ایک خاموش گواہ کی طرح کھڑی ہے۔ ایک طرف یہ مقام روحانی سکون کی علامت ہے، اور دوسری طرف یہ اس چھوٹے سے بچے کے اتنے بڑے دکھ کو بالکل خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ گاؤں کی سختیاں اور نقصانات سے بھری ایک زندگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بارش کے شور اور اندھیرے میں وہاں سے ایک اجنبی کا گزر ہوتا ہے، اور ایک بڑی نرم سی آواز ابھرتی ہے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ یہ صرف ایک عام سا سوال نہیں ہے، اس بچے کی اتنی بڑی تنہائی میں یہ ہمدردی کی پہلی کرن ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسانیت کا ایک سادہ سا سوال اس پورے طوفانی ماحول کے شور کو چیرتا ہوا سیدھا اس بچے کے دل تک پہنچتا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کے کاندھوں پر بوجھ ذرا دیکھیں۔ وہ اپنے دونوں والدین کو کھو چکا ہے، دنیا میں بالکل اکیلا ہے، سوائے ایک بیمار دادی کے جن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ وہ کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں، کھانے کو ایک نوالا نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ بے بسی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیمار دادی کے لیے ضروری دوا تک نہیں خرید سکتا۔ مطلب بیماری، بھوک اور غریبی، ان سب نے مل کر اس معصوم کو برداشت کی آخری حد تک دھکیل دیا ہے۔ مدد کی پکار، یعنی مایوسی کے انتہا۔ جب وہ بچہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے یہ دردناک حالات بتاتا ہے تو وہ سامنے کھڑا اجنبی شخص مکمل طور پر سن ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک عجیب سی، دکھی اور حیران کن خاموشی چھا جاتی ہے، اور واقعی جب حقائق اتنے تلخ اور دردناک ہوں تو الفاظ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس اجنبی کی خاموشی دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ اس بچے کی حقیقت سن کر وہ اندر تک ہل گیا ہے۔ دعا کی طاقت اور رب کے حضور التجا۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑی سادگی لیکن ایک عجیب سے یقین کے ساتھ کہا، یا اللہ، میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اس ایک جملے کی گہرائی کمال ہے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی فریادیں نہیں ہیں، بس ایک مکمل سپردگی کی حالت ہے۔ جب انسان کے پاس دنیا کا کوئی بھی سہارا نہ رہے اور اسے پتا ہو کہ اب صرف ایک ہی ذات سن سکتی ہے، تو پکار میں یہ خالص پن آ جاتا ہے۔ سچی التجا کے لیے بہت سارے الفاظ نہیں، بس ایک ٹوٹے ہوئے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس خالص پکار کا اثر صرف آسمانوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے زمین پر موجود دلوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اس بچے کی آواز میں جو درد اور بے بسی تھی، اس نے فوراً وہاں موجود لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ اس التجا نے خاموشی کو توڑ دیا، اور قریب کھڑے گاؤں والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچے جذبات کتنی جلدی ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہوتے ہیں۔ یقین اور معاشرہ اور ان کا فوری رد عمل۔ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بنا کوئی وقت ضائع کیے ایک شخص فوراً وہ دوا لے آتا ہے جس کی دادی کو ضرورت تھی۔ وہیں ایک اور شخص فوراً گرم کھانا لے کر دوڑتا ہے تاکہ اس کی کئی دن کی بھوک مٹائی جا سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں سے ایک بچے کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت مثال ہے کہ ایک سچے یقین اور ایک درد بھری دعا نے پورے کے پورے معاشرے کو حرکت میں لا دیا اور ایک تنہا جان کو بچا لیا۔ اس سارے واقعے کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ اس ایک جملے میں سمٹ جاتا ہے، جب انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے تب وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ انتہائی مایوسی اور ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ٹوٹ جانا کمزوری ہے، لیکن روحانی طور پر یہ بالکل وہی لمحہ ہوتا ہے جب ہمارا اپنے خالق سے تعلق سب سے زیادہ مضبوط اور قریب ترین ہوتا ہے۔ تو ہم اس کہانی کے اختتام پر ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ کس طرح مکمل بے بسی کے لمحات ایک گہری روحانی طاقت اور نجات کی بنیاد بن سکتے ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک گاؤں یا ایک بچے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے انسانی تجربات کا حصہ ہے۔
یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ہم زندگی کی مشکلات اور اندھیروں میں گھر جائیں تو شاید یہی سچا یقین ہمیں بھی کوئی نئی راہ دکھا دے۔